السلام علیکم دوستوں کی آج کہانی ہے۔ ایک غریب کسان ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ دل کا بہت صاف اور نیت کا اچھا تھا۔ وہ کھیتی کھاتی کر کے اپنا گھر چلاتا تھا۔ ایک دن وہ کھیت پہ گیا۔ کھیت پہ جاتے ہی اپنی محنت اور لگن سے کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بہت محنتی تھا اور ایماندار بھی تھا۔ وہ اپنی کھیتی باڑی کر کے اپنا گھر چلاتا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کو بہت ڈانٹتی تھی۔ وہ کام پورا کر کے اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ بہت گرمی تھی، پہلے ہی وہ کام میں بہت تھکا ہوا تھا اور پیدل جاتے جاتے وہ اور بھی تھک گیا۔ وہ جب گھر کے قریب ہوا اور گھر پہنچا تو یہ سوچتے گیا کہ میری بیوی کچھ کہے نہ، اور وہ جیسے ہی گھر پہنچا اس کی بیوی نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ جی آئیے، ایسے ہی آپ خالی ہاتھ آ گئے۔ آپ کو بولا ہوا بھی تھا کہ گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، پھر بھی ایسے آپ ہاتھ خالی آ گئے ہو۔ اور غریب کسان کہتا ہے جی میں ابھی کھیتی باڑی کا کام کر کے ابھی تو گھر آیا ہوں، میرے کو سانس تو پڑنے دو، کتنی گرمی ہے آپ کو پتا بھی ہے، اور میرے کو کام پہ بھی جانا ہے، میرے کو نہیں آپ نے پانی پلایا نہیں کیا، اور آپ اور وہ کہتی ہے کہ میں اس چیز سے کیا کروں، آپ کو پتا بھی ہے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، اب کیا پکائیں کھائیں، اور ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہے، کتنی گرمی لگی پڑی ہے، اتنی گرمی میں نہیں ٹھنڈا پانی نہیں کھانا، آپ ہی بتاؤ تو اور میں کیا کہوں۔ اور اس کا پتی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ صبر کرو، میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں، گاڑی لے کے نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہیں سے روزی کر کے آتا ہوں، گھر کا راشن لے کے آتا ہوں۔ آپ تو اتنا غصہ ہو جاتی ہو جیسے میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے اور میں گھر میں نہیں لاتا۔ ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہیں سے روزی لے کے آتا ہوں۔ پھر وہ گاڑی لے کے اپنی نکل پڑتا ہے۔ وہ بہت مجبور بھی تھا اور بہت پریشان بھی تھا، کیونکہ اس کے گھر میں راشن بھی نہیں تھا۔ اس کی بیوی اس کو بہت ڈانٹتی تھی کیونکہ وہ غریب تھا، اور اس کی بیوی اس کو ہر بات پہ یہی کہتی تھی کہ مجھے بس چھوڑو، میں جاتی ہوں اپنے ماں باپ کے گھر واپس۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سن کے اپنی روزی پہ نکل جاتا تھا، کیونکہ وہ غریب تھا اور کر بھی کیا سکتا تھا، کچھ بھی بولتا وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی۔ پھر وہ اس کو روزی لگی اور وہ جو اناج تھا کسی کا وہ لے کر اس کو اپنے راستے چھوڑنے چل پڑتا ہے، اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور اس کی بیوی اس کو تانے مار رہی تھی، اور روزی کر کے وہ اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے روزی کر کے آیا ہوں اور راشن باہر پڑا ہوا ہے، وہ راشن اٹھا کے گھر پہ رکھو اور کھانا بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے کیونکہ میں نے رات سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا۔ اور اس گاؤں میں ایک لالچی سیٹ رہتا تھا۔ اس کی یہی سوچ ہوتی تھی کہ کہیں سے بھی پیسے آئے، اور ایک دن وہ اس کسان کے زمین پہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اور اس سیٹ کی دل میں بےایمانی آتی ہے اور وہ غریب کی زمین کھانا چاہتا تھا، اور وہ گھر پہ ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ سیٹ اس کی زمین پہ گیا ہے۔ یہ خبر پڑتے ہی وہ اپنے گھر سے جلدی نکلتا ہے اور سیٹ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا یہ سیٹ بہت لالچی ہے، کیونکہ اس سیٹ کے اس کسان کے پاس پیسے تھے، اور یہ کسان اس سیٹ کے پاس جاتا ہے اور لالچی سیٹ اسے کہتا ہے جی کتنے دن ہو گئے، آپ میرے پیسے کیوں نہیں دے رہے ہو، کوئی وجہ ہے تو بتا دو، پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے۔ یہ سن کر کسان بیچارہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا جی دینے پیسے، آپ کو پیسے مل جائیں گے، مجھے کچھ مہلت دو، میں تھوڑے کر کے آپ کو پیسے دے دوں گا۔ اور سیٹ اسے کہتا ہے کہ اتنا ٹائم تو آپ کو دیا ہوا تھا، آپ نے اتنے ٹائم میں پیسے نہیں دیے،
तो आगे कहाँ से दोगे? आप ऐसा करो, आप अपना फसल मुझे दे दो, बस आपके फसल में पैसे उतर जाएंगे। और बेचारा गरीब किसान उनके पैर में गिर जाता है और कहता है कि बस मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। और सेठ उस किसान को कहता है कि इतने दिन हो गए, आपने पैसे नहीं दिए, कहाँ से दोगे आप पैसे? इतने दिन में नहीं दे सके, कहाँ से दोगे? निकलो मेरे घर से, बस फसल आपका मेरा हुआ। और किसान बेचारा वहाँ से चुपचाप अपने घर के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वो गरीब था और कर क्या सकता था। और वो फसल सेठ ने काट कर भेज दी। करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी।